Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. اسکلز اکیڈمی 2009 سے آپ لوگوں کو زیور تعلیم سے روشناس کرانے، آگاہی دینے، اسکلز سکھانے، خفیہ صلاحیتوں کو سامنے لانے اور پرسنالٹی گرومنگ کے ساتھ جاب ٹیسٹ کی تیاری میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تمام محنت دنیا داری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگیوں میں دینی تعلیم کا شامل حال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں اسکلز اکیڈمی کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس اور فیلوز کو قرآن پاک کی مختصر ترین تفسیر یعنی کم از کم قرآنی مضامین سے آگاہی ضرور سکھائی جائے۔ اس میں یقیناً نئی نسل میں مذہب سے قربت، قرآن سے لگاؤ اور زندگی میں برکت شامل ہونے کے ساتھ ہمارے معاملات میں بے سکونی کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ترجمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آئیے جان 13ویں پارے کے مضامین۔ گزشتہ پارے میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے شہرت کے سبب بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگنے والے الزام کی صفائی نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہیں، اور اگر پشت کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے، اور آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس طرح آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں۔ بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب دوسری مرتبہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک خفیہ تدبیر کی کہ بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا، اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا۔ ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنیامین کی بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا، اور ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی پر کاربند ہو اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس موقع پر
یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنی قمیص انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ الغرض پھر قمیص یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ سورۃ الرعد۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پہ قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کر کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ۔ پھر فرمایا اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر ہے۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، اور ایک حدیث کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا جھاگ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً اور پاشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام۔ آیت نمبر 31 میں مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں۔
اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ آیت نمبر 21 میں بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے دامن جھاڑ لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک بہتر طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔